ایک طرف تو مذاکرات ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. بخاری صاحب, کل جنیوا میں سیکنڈ راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا, اور اس سے پہلے امریکہ نے ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں بھیج دیا ہے. یہ کیا سگنلنگ امریکہ کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی سگنلنگ جو ہے اس کے وہ اس اثرات تو مرتب نہیں ہوئے ہیں جو امریکہ مرتب کرنا چاہتا تھا, کیونکہ ایران اپنی جگہ ابھی تک اسی طرح ڈٹا ہوا ہے اور کوئی بج نہیں کیا اس نے کسی بھی ایشو کے اوپر, چاہے وہ نیوکلیر کا ایشو ہے, چاہے وہ میزائل کی ٹیکنالوجی کی بات ہے, چاہے وہ پروکسیز کی بات ہے. ہر چیز کے اوپر کیٹیگوریکلی ایرانین قیادت کا سٹانس جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایک بیڑا آ جائے, دوسرا بیڑا آ جائے, تیسرا بیڑا آ جائے, کیا ہو جائے گا, اس سے کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری طرف فوجی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور تیسری طرف وہ بھیڑیا نما ایک انسان ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے, وہ جو ہے مغربی کنارے کے اوپر قبضہ کرنے کی ایک یعنی اپنی طرف سے ایک سنجیدہ کوشش کیے ہوئے ہے کہ انہوں نے قانون پاس کر لیا ہے کہ جناب وہاں کے جو فلسطینی ہیں وہ اپنی ملکیت ثابت کریں گے رجسٹر کرا کے اپنے آپ کو. دنیا کے کسی خطے میں, دنیا کے کسی کونے میں اس قسم کی ریاستی دہشت گردی اور ریاستی جبر کی کوئی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. نیتن یاہو اس بھیڑیے کی طرح ہے جس کے سامنے اگر شکار مزاحمت نہ کرے تو وہ سب کو کھا جاتا ہے. میرے خیال سے اس وقت ایک ایسا شخص جس نے 70,000 افراد کو شہید کیا, جس نے 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو زخمی کیا, جس نے یعنی غزہ کو قبرستان بنایا, اس سے یہی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اگر غزہ کے لوگوں نے ریزسٹ کیا تو مغربی کنارے کو بھی وہ غزہ بنانے کی کوشش کرے گا. کیا اس کو اس کی اجازت دی جانی چاہیے؟ کیا اس کو لگام ڈالنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ کیا مسلم ریاستوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے مذمت کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں نا. یہ جو لپ سروس ہے نا ٹو دا کازز, مسلم کازز, اس نے ہی بیڑا غرق کیا ہے مسلمانوں کا پوری دنیا میں. اور ذلیل جتنی بھی دفعہ ریاستیں ذلیل ہوئی ہیں, قیادتیں ذلیل ہوئی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سوائے لپ سروس کے یپ یپ کرنے کے انہوں نے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیے, لگام ڈالنے کا کے طریقہ کار ہیں, سب کے پاس آپشن موجود ہیں, لیکن اس پر کوئی بھی شخص ہمیں عمل کرتا دکھائی نہیں دیتا. کیسے لگام ڈالنے کا؟ میرے نزدیک واحد حل یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک جو اس وقت ٹرمپ کے ہاتھ میں کھٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں, میرے پاس اس کی بے پناہ آرگومنٹس ہیں, وہ بعد میں کر لوں گا. مثال کے طور پر ان کو چاہیے یہ کہ بورڈ آف پیس جو ہے دھمکی دیں کہ اگر یہ مغربی کنارے والا کام اس نے واپس نہ لیا تو ہم اس بورڈ آف پیس کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے, اس کا بائیکاٹ کریں گے. میں دیکھتا ہوں نا نیتن یاہو کیسے چلتا ہے آگے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ بورڈ آف پیس جو ہے, جس کا ہم انفارچونیٹلی ابتدا میں حصہ بن چکے ہیں, وہ یونائٹڈ نیشن کو فارغ کرنے کی, اس کے پیرالل ایک ادارہ کھڑا کرنے کی یہودی سازش ہے. زائنسٹ سازش اگر میں کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لہرا کے ٹرمپ صاحب اس وقت ہماری اسکرین کے اوپر ایگزیکٹو آرڈرز دکھا رہے ہیں, یہ سب کچھ اسی کا شاخسانہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو اور کیا پوری دنیا کے باقی ممالک کو ٹرمپ کی اس کوشش جو یہودیوں کی زیر اثر کی جا رہی ہے کہ بورڈ آف پیس کے نام پر ایک پیرالل یونائٹڈ نیشنز کھڑا کیا جائے, اس کی مذمت صرف کرنے کے علاوہ عملی اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں شرکت نہ کرے کوئی بھی مسلمان. 8 تو مسلمان ممالک ہیں اس میں, اور وہ ایسے ممالک ہیں جن کے بغیر ٹرمپ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ توقع کرنا کہ مسلم قیادت جو ہے وہ ریئیکٹ کرے, مجھے تو یہ توقع نہیں ہے, پتہ نہیں کسی اور کو ہوگی. بالکل. ویسے بھی دس ول سیٹ دا پیس فار دا فیوچر کہ کس طرح سے بورڈ آف پیس جو ہے وہ مستقبل میں اسرائیل کے اقدامات کو ریئیکٹ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, جو ٹرمپ ہے اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے یہ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں رہے ہیں. بالکل. میں اس کی آپ کو کنکریٹ مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے کس طرح سے پاکستان کو, پاکستان کی جیتی ہوئی جنگ کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو, پاکستان کے فیلڈ مارشل کو گایا ہے ٹرمپ نے باقاعدہ. پوری دنیا میں ثابت کیا کہ ان سے اچھا, ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. اور چپکے سے بے غیرتوں کی طرح سے انڈیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی کر لیا ہے. ان کا جو ٹیرف جس کی دھمکیاں پوری دنیا میں سنوائی جا رہی تھی اس کو 25% سے 18% کر دیا ہے. تو یو کانٹ ٹرسٹ دا امیریکنس. دے آر دا موسٹ untrustworthy nation in the world. When will the Muslim leadership realize it?
when will they start acting according to this کہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے. ایک اس کی دوسری مثال, ہم نے 70 سال تک یعنی 7 دہائیوں تک ہم اتحادی رہے ہیں, ابھی بھی ہیں انفارچونیٹلی امریکہ کے. اس میں 40 سے زیادہ بٹریلز ہیں جہاں پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا, جہاں پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائی گئیں لانگ فار 40 ایئرز بیکاز آف آر نیوکلیئر پروگرام. ہمیں ساتھ چھٹے بیری بیڑے کی آمد کی خبر سنا کے ایسٹ پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے کی سازش میں امریکہ برابر کا شریک ہے. جرت ہونی چاہیے یہ سب کچھ کہنے کی. مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ اپنے ملک کی قیادت کو تو چھوڑ دیں, لیکن یہ مسلم قیادت کی غیرت کہاں سوئی ہوئی ہے. یہ جو صبح سے شام تک زبانی یپ یپ کرتے ہیں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اتنے انٹرسٹ ہیں امریکہ کے مڈل ایسٹ میں, ان کو یہ ادراک بھی نہیں ہے کہ وہ اس پورے خطے پر قبضہ کر کے ان کو ان کی آئل کی دولت سے محروم کرنا چاہتا ہے. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی بے حیائی کہہ لیجیے, آپ اس کو بے حسی کہہ لیجیے, جو مرضی نام دے, انڈیفرنس کہہ لیجیے, آپ جو مرضی کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ جب پیس پلان ہوا تو اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیشلی یہ کہا تھا کہ مغربی کنارے میں اسرائیل کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا. اس کے بعد اتوار کے دن پہلے انہوں نے اپنا کنٹرول وہاں پر مضبوط کرنے کے اقدامات کیے, اب تو باقاعدہ طور پر اس کو ریاستی ملکیت قرار دیا جا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان کے اوپر نیتن یاہو کے یہ اقدامات, اور پھر جب وہ میٹنگ کر کے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی ٹرمپ سے, تو کیا یہ گیو اینڈ ٹیک کا نتیجہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, مجھے یوں لگتا ہے, میرے پاس اس کی کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی بچے کو آپ بہت زیادہ پیار لاڈ سے بڑا کریں یا اس کو شیلڈ کریں یا اس کی پرورش کریں, تو وہ ایک دن آپ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے, ایک دن آپ پہ سے باہر آ جاتا ہے. سو مجھے یوں لگتا ہے کہ دس نیتن یاہو از ناؤ ایکٹنگ ایز اے اسپوائلڈ کڈ اینڈ ایز اے کڈ جو آنکھیں دکھا رہا ہے اپنے پرورش کرنے والے کو. یہ ٹرمپ چکھیں گے اس کو, ڈونٹ وری, ابھی دور نہ جائیں. یہ جو حرکت ہے مغربی کنارے والی, اس کو فلسطینیوں نے قرار دیا ہے کہ دس از این ایفرٹ ٹو ڈی فیکٹو الحاق, جس کی بہت پرانی خواہش تھی کہ مغربی کنارے کو ہمارا حصہ بنا دیا جائے. یہ اس کی طرف ایک قدم ہے. اور کدھر سو رہی ہے مسلم قیادت, اور کدھر ہو گئی ان کی ملی غیرت, اور کدھر ہو گیا ان کا اسلام سے محبت. خدا کے واسطے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہ زہر تو نہ کھائیں. میں نے آپ سے کہا کہ اگر 8 مسلم ممالک, جس میں عرب ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, اگر بائیک آؤٹ کر دیں بورڈ آف پیس کا, تو یہ عمارت منہدم ہو جائے گی. کیونکہ یہ اس خطے کے ممالک ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم بھی گلف کے بیک یارڈ میں بستے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپ, اچھا مجھے ایک بات کی اور سمجھ نہیں آتی, یا تو انہوں کہ آپ کے پاس ماڈل نہیں ہے کوئی. آپ مجھے بتائیے کون سی دھمکی ہے جو ایران کو امریکہ نے اور نیتن یاہو نے نہیں دی؟ کس کے خلاف دوسرا بیری بیڑا آ رہا ہے؟ کس کے خلاف اتنی بڑی انسٹالیشنز ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس خطے میں جتنے 19 ممالک میں اڈے ہیں امریکہ کے جو بیسز ہیں, وہ اسرائیل کے خلاف ہیں, وہ سعودی عرب کے خلاف ہیں؟ پتہ ہے نا کس کے خلاف ہیں؟ جی بالکل. اس کے باوجود اس کی صحت پر کوئی اثر ہوا ہے اس کا؟ کسی دھمکی نے ان کو بچ کرایا؟ آگے چلیے میں بتاتا ہوں کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے, ملی غیرت کیا ہوتی ہے. ایران از اے ماڈل. آئی ایم سوری ٹو سے دس, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے کہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے, اور ان کا ہر دوسرا لیڈر کھڑا ہو کہہ رہا ہے, او مسٹر امریکہ, او مسٹر ٹرمپ, dare not touch us. Because if you do, then you will have to pay the price. جرأت چاہیے نا اس کے لیے. جی. اور وہ امریکہ سے بڑی قوت تو نہیں ہے نا, نہ اس کے پاس امریکہ سے بڑی, بٹ کوئی قومی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں, کوئی ملی جذبے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ایک طرف سے یہ ہے. دوسری طرف ذرا دیکھیے جناب, بیری بیڑے بھیجنے کے لیے کے خلاف ایران کا رد عمل وہی ہے کہ the more and more you will threat us, the more and more you will show power, ہمارا موقف اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا. لہٰذا ہمارے سامنے ہے, انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر اس علاقے میں کوئی کارروائی امریکہ نے کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں یہ کہنے میں کیا خرابی ہے؟ جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب پہلے بھی جب انہوں نے بحری بیڑا بھیجنے کی بات کی تھی تو ایران نے ایٹ دا سیم ٹائم ابنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کیا تھا. اب اگین دا سیم ہم دیکھ رہے ہیں. اب ایران نہیں کیا, اب تو شروع کر دی ہیں انہوں نے. ہاں جی. ابنائے ہرمز میں پاسداران کی زیر قیادت اس وقت بحری مشقیں ہو رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایرانی نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی بات کرے, یقین دہانی کرائے یا اعلان کرے, تو نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے
بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, معاہدہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسری سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا بال از ناؤ ان دا کورٹ آف دا امیریکنس اور ان دا کورٹ آف ٹرمپ. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا میزائل پروگرام ہے, جو ہمارے باقی کے دیگر مسائل ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے, ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے. میزائل پروگرام از آور ریڈ لائن, یہ یعنی ایرانی نائب وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے. قومیں اس طرح ایکٹ کرتی ہیں, قومیں اس طرح سے اپنا موقف جو ہے وہ لیتی ہیں. لیکن بخاری صاحب, ایران کے موقف سے نیتن یاہو کے پیٹ میں بہت تکلیف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر ٹرمپ فٹافٹ بیلسٹک میزائلز کا معاملہ بھی حل کر لیں. دیکھیے وہ تو نہیں ہونا نا, وہ تو کیٹیگوریکلی ہر ایرانین لیڈر نے کہہ دیا ہے شٹ اپ, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. If you want to talk about Israel, there will be no talks. اتنا کہہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات اور کہوں, یہ قومی غیرتوں کے تقاضے یہ ہوتے ہیں, اگر ایران بج کر جاتا یا اس کی قیادت ویک پوزیشن سے بولتی, اب تک ایران ہڑپ ہو چکا ہوتا. جی ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی تو خوشی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے اس منصوبے کی مذمت کی ہے, لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ زبانی یپ جو ہے, اٹ مینز سعودی عرب نے بھی کی ہے, پاکستان نے بھی کی ہے, سعودی عرب نے بھی کی, اس نے بھی کی ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, ایران کا موقف یہ ہے کہ دیکھیے یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی بے پناہ قراردادیں, سیکورٹی کونسل کی بے پناہ قراردادوں کی اوپن وائلیشن ہے, اور کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ ہے جی کہ امریکی صدر اور برطانیہ اور 8 ممالک جو ہیں, انہوں نے کسی قسم کی بھی مغربی کنارے میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم اس کو مسترد کریں گے, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن بخاری صاحب, مسترد تو ٹرمپ ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اگر آپ اسرائیل کو یہ ہلا شیری دیں گے کہ اگر ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا آپ پڑ جانا ان کو میزائلوں کے پروگرام کے حوالے سے, آپ ان کے اوپر حملہ کر دینا, تو یہ میں نے کہا نا کہ نائدر امریکہ نور ٹرمپ, none of them is reliable. They will only serve the American interest. امریکن انٹرسٹ کیا ہے کہ پوری ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس میں سے 90% are Jews. جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں 70% are Jews. تو وہ ایک طرح سے اس سوسائٹی کے اوپر ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس زائنسٹ اینٹی نے کہ امریکہ ہل نہیں سکتا. لیکن بخاری صاحب, اب تو امریکہ کے اندر بھی جو جوز ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے نیتن یاہو کے ان اقدامات کے خلاف بات کرتے ہیں. تو بخاری صاحب, ابھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا سچویشن اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو پریشرائز کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے نیتن یاہو پریشر تو خیر, دیکھیں جس آدمی سے آپ نے مدد لینی ہوتی ہے, جو آپ کا پروردہ ہوتا ہے, اس کو آپ دھمکی نہیں دیتے, آپ مطالبے کرتے ہیں ان سے اور اس پر اصرار کرتے ہیں. یہ جوائنٹلی ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ اپنے منہ سے ادا کر دے, ایک ایکشن لے لے وداؤٹ دا کنائیونس and the permission of the United States of America and the American President. میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں ایکٹ جو ہے نیتن یاہو نے اپنی مرضی سے کیا ہے. You always say کہ ٹرمپ کی ہلا شیری ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, because America, American administration and American President, they want all the states in Gulf to be under pressure always, to be under threat always, تاکہ جو ان کی آئل کی جو یعنی منوپلی کہہ لیں آپ, وہ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکے. That's about all about this game. بخاری صاحب, آپ نے کچھ پروگرامز میں ہم جب اس معاملے کو ڈسکس کرتے تھے تو یور پوائنٹ واز کہ امریکہ نے بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ایران کو پریشرائز کر سکے اور مذاکرات اپنی مرضی کی کوئی ڈیل اس سے نکال سکے. آلریڈی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو فیس سیونگ چاہیے یہ بیڑا واپس لے کے جانے کے لیے. اب ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ بھیج رہے ہیں, اٹ ول کاسٹ دیم اے لاٹ. تو کیا دیکھیے, ایک تو یہ کہ ابھی ایران سے بہت دور ہے, وہ اس کو دن لگیں گے بہت آنے میں. جی 3 ویکس کہا جا رہا ہے کہ آلموسٹ 3 ہفتے. 3 ویکس سے پہلے اس کی خواہش ہوگی کہ کسی نہ کسی کی طرح سے کوئی معاہدہ کر کے فیس سیونگ لی کے واپس جایا جائے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, آئی اسٹینڈ آن مائی اسٹیٹمنٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اوسلو ایوارڈ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اپنے وقت کی, جس میں پہلی دفعہ دوسری دفعہ 2 ریاستی حل کو کنسنسس کے ساتھ, اسرائیل واز دیئر, کنسنسس کے ساتھ تسلیم کیا گیا تھا. اس سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے جاؤں 70s کی دہائی میں, تو کیمپ ڈیوڈ, یہ 2 ایسے مقام تھے جب اسرائیل کی ریاست کا رائٹ تسلیم کیا گیا اور یہ فیصلے ہوئے کہ یہ ریاست قائم کی جائے گی. مگر وہ نیتن یاہو کی ڈٹائی کہہ لیجیے یا اس سے پہلے جو اس کے پریڈیسیسر تھے وہ سارے کے سارے اینٹی مسلم تھے, اینٹی پیلسٹینین تھے, اس لیے یہ
ہو نہیں سکا ہے. امریکہ کو اگر کوئی آئینہ دکھائے اور یہ کہے کہ یہ سارے آپ کی ناک کے نیچے آپ کی مرضی سے معاہدے ہوئے تھے, ان کا مجھے پتہ کیا لگتا ہے, میں ایمانداری سے آپ کو کہوں, وہ رمضان شریف میں نا ایک جملہ آپ کو شام کو سننے کو ملتا ہے, افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے. میرے خیال سے یہ اب ٹرمپ کی ذلت کا وقت ہوا جاتا ہے, کیونکہ اگر انہوں نے کوئی ایکشن کیا اس گلف میں, ان کو کوئی نتیجہ ملنے نہیں جا رہا ہے ایکسیپٹ فار بندے ادھر سے بھی مریں گے, بندے ادھر سے بھی مریں گے. آپ نے دیکھا جو 12 روز کی جنگ تھی اس میں زیادہ انسانی نقصان نہیں ہوا تھا ایران کا, ٹھیک ہے, لیکن ذرا تل ابیب سے پوچھیں کہ کیا گزری تھی. لیکن بخاری صاحب, نیتن یاہو ایک طرف تو ویسٹ بینک کے اندر بدماشی کر رہے ہیں, دوسری طرف ایران کو جس قسم کی دھمکیاں لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ یورینیم افزودگی روک دے, بلکہ ایران کے اندر سے یہ صلاحیت ہی ختم کر دی جائے. تو وہ تو کانسٹنٹلی, میں نے کہا نا کہ خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, یو کین وش اینی تھنگ, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو دیکھنی پڑیں گی. میں نے بار بار کہا ہے, میں انسسٹ کر رہا ہوں, ایران از ناٹ دیٹ ایران آف جون 2025. Ground realities have changed. ایران از بیٹر equipped. ایران دنیا میں پہلے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, now is not isolated. ابھی ریسنٹلی اس سب کچھ کے باوجود جو مظاہرے ہو رہے ہیں یورپ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, اگر میں اس کا ریکال کروں اور ہم یہاں دکھا سکتے, تو دنیا میں پبلک اوپینین از چینجنگ, اور پبلک اوپینین کے پریشر میں بہت سارے ملکوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو اسرائیل کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کاٹے گئے ہیں, ان کے آنے والے اسلحے کے جہاز روکے گئے ہیں, ان کی اکنامک اسسٹنٹ ختم کی گئی ہے. برطانیہ نے تو بہت بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں. تو دنیا میں اب آئسولیٹ ہو کے ذلیل ہونے کی وقت جو ہے وہ اب نیتن یاہو اور اسرائیل کا ہے. جی بالکل. ٹرمپ صاحب اگر عقل مندی سے کا مظاہرہ کریں گے تو اپنے ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے, ورنہ وہ بھی ساتھ ہی برابر ذلیل ہوں گے, اور انہیں ذلیل ہونا چاہیے. یہ ہماری جو فلرٹیشن ہے نا ان کے ساتھ کہ جی وہ کیا بات ہے جی یہ پرائم منسٹر, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ شخص کھڑا ہے جس نے 1 کروڑ لوگوں کو مرنے سے بچایا ہے, خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار. یہ تو خوشامد کی وہ آخری منزل ہے جو کسی نے آج تک کہیں نہیں کرنا, تو چھوڑ دیں آپ. بخاری صاحب ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل صاحب بھی ملے ہیں مارکو روبیو سے, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے جرمنی کے دورے میں جہاں وہ سیکورٹی کی کانفرنس میں گئے تھے. بالکل, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی گلوبل پالیسی میں اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کی پالیسی میں بڑے امپورٹنٹ کریکٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو پاکستان اس ساری سچویشن میں کیا کر سکتا ہے؟ غزہ کے حوالے سے بھی جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بورڈ آف پیس میں اس کی جو میٹنگ ہے وہ اس میں پاکستان شریک ہوگا, اور ایران کے حوالے سے دیکھیے 2 چیزوں کا کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں اس حکومت کو بھی, جنرل عاصم منیر کو بھی, اور پرائم منسٹر کو بھی, اینڈ آف کورس پریزیڈنٹ زرداری کو بھی, کہ ابھی تک انہوں نے کسی ایک اس فیصلے کا حصے دار بننے سے انکار کیا ہے جس کا مقصد ایران کو نقصان پہنچانا ہو. یہ بالکل کھلی ڈلی بات کر رہا ہوں میں, کوئی اس میں اینگل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فلسطینین کی کاز کے خلاف نہ ہم ٹروپس بھیجنے کے لیے تیار ہیں, کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے, تو کریڈٹ جہاں ڈیو ہے وہ دینا چاہیے ضرور. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک وی کین ایور بی, آور ٹروپس, آور گورنمنٹ اور آور پیپل کین بی پارٹ آف اینی تھنگ that serves the interest of Israel or America. We will stand with our Muslim community. We have always stood with Iran. اور ایران کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ if Iran is hit, the next is us. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.